اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا کلاس ہے ٹیورنگ مشین. جس طرح کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ کسی بھی سائنس میں نہ کہ جس طرح کہ کمپیوٹر سائنس ہے یا میتھمیٹکس ہے یا فزکس ہے، ایک ماڈل آل ان آل نہیں ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ساری ٹیکنالوجی پہ ایک ماڈل امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا ہے. اس طرح کمپیوٹر سائنس میں بھی ہے. ہم نے دو ماڈل اسٹڈی کی ہے، فائنائٹ آٹومیٹا اینڈ پش ڈاؤن آٹومیٹا. تو فائنائٹ آٹومیٹا کے ڈس ایڈوانٹیجز یہ تھے کہ اس میں میموری نہیں ہوتی، یہ اپنے ساتھ کسی انفارمیشن کو سیو نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ ہم شارٹ کمپیوٹرز کے لیے، سمپل کمپیوٹرز کے لیے یوز کرتے ہیں، جس طرح کہ آٹومیٹک ڈور ہو گیا یا ایلیویٹر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے پش ڈاؤن آٹومیٹا یوز کیا. تو پش ڈاؤن آٹومیٹا کے کریکٹرسٹکس یہ تھے کہ یہ اپنے ساتھ اس کے ساتھ ہم ایک سٹیک لگاتے ہیں، جو کہ سٹیک ایک انفائنائٹ میموری ہوتی ہے. لیکن سٹیک کے ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ سٹیک ایک ریسٹرکٹیڈ میموری ہے. کیا ہے یہ؟ ریسٹرکٹیڈ ہے، کیونکہ سٹیک میں ہم پش اور پاپ صرف ایک اینڈ سے کر سکتے ہیں، جس کو ٹاپ آف دا سٹیک کہتے ہیں. تو انفائنائٹ ہے سٹیک، لیکن ریسٹرکٹیڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم ایک پاورفل ماڈل اسٹڈی کریں گے، جس کو ٹیورنگ مشین کہتے ہیں. اور ٹیورنگ مشین ایک اتنا پاورفل ماڈل ہے کہ یہ آج کل کے جنرل پرپز کمپیوٹر کے لیے اپلیکیبل ہے، اس پہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. فائنائٹ آٹومیٹا، آپ سلائڈ کی طرف دیکھیں، اسکرین کی طرف دیکھیں. Finite automata are good models for devices have a small amount of memory. ٹھیک ہے. Push down automata are good model for devices that have an unlimited memory that is usable only in the last in first out manner of a stack. Push down automata کی میموری unlimited ہے، لیکن اس کا مسئلہ کیا ہے کہ یہ صرف اس اصول پہ کام کرتا ہے کہ فرسٹ ان لاسٹ آؤٹ یا لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ. مطلب یہ ہے کہ یہ ریسٹرکٹیڈ ہے، انلمیٹڈ ریسٹرکٹیڈ ہے. ٹھیک ہے. We have shown that very simple tasks are beyond the capabilities of these model. جس طرح کہ ہم نے 0 power n 1 power n ہم نے دیکھ لیا کہ یہ فائنائٹ آٹومیٹا اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ پش ڈاؤن آٹومیٹا اس کو ایکسپٹ کر سکتا ہے. اس طرح کہ پلینڈروم ایک لینگویج ہم نے پڑھ لیا ہے کہ پلینڈروم بھی فائنائٹ آٹومیٹا ایکسپٹ نہیں کر سکتا ہے، جو کہ پش ڈاؤن آٹومیٹا اس کو ایکسپٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. We turn now to a much more powerful model first proposed by Alan Turing in 1936 called the Turing machine. Turing machine کو Alan Turing نے 1936 میں پروپوز کیا تھا. Similar to a finite automata but with an unlimited and unrestricted memory, a Turing machine is a much more accurate model of a general purpose computer. Turing machine میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ یہ انلمیٹڈ ہے اور انریسٹرکٹیڈ ہے. جس طرح کہ پش ڈاؤن آٹومیٹا میں انلمیٹڈ تھا، سٹیک انلمیٹڈ تھا لیکن ریسٹرکٹیڈ تھا. ٹیورنگ مشین اور پش ڈاؤن آٹومیٹا میں فرق کیا ہے کہ ٹیورنگ مشین میں بھی میموری انلمیٹڈ ہے لیکن انریسٹرکٹیڈ ہے. ٹھیک ہے. ہم انسرشن اور ڈیلیشن کہاں سے بھی کر سکتے ہیں. A Turing machine can do everything that a real computer can do. تو آج کل کا ہمارا جو ریئل کمپیوٹر ہے، یہ جو کچھ کر سکتا ہے، جتنی اس کی کیپیبلٹیز ہے، ٹیورنگ مشین بھی اتنا کام کر سکتا ہے. Nonetheless, even a Turing machine can't solve some problems. اس طرح کی کچھ پرابلمز ہے کہ ٹیورنگ مشین اس کو سالو نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہ کمپیوٹیشنل کیپیبلٹیز کی بیانڈ ہے. In a very rare sense, these models are beyond the theoretical limits of computation. تو ایسا کچھ ہے، کچھ ماڈلز، کچھ ٹاسک یا کچھ پرابلم ایسے ہے کہ ٹیورنگ مشین اس کو سالو نہیں کر سکتا ہے. ایسے کمپلیکس پرابلم ہے کہ ٹیورنگ مشین اس کو ڈیسائیڈ، مطلب یہ ہے کہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا ہے، ایک خاص ٹائم میں اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہ تھیوریٹیکل لمٹ سے بیائن ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ٹیورنگ مشین میں کیا ہے؟ فائنائٹ آٹومیٹا میں ہم نے ایک سٹیک لگایا تھا. پش ڈاؤن آٹومیٹا میں، یعنی فائنائٹ آٹومیٹا کے ساتھ جب آپ ایک سٹیک لگائی تو اس کو کیا کہتا ہے؟ پش ڈاؤن آٹومیٹا کہتے ہیں. فائنائٹ آٹومیٹا میں میموری نہیں ہوتی، اس کے ساتھ جب ہم ایک سٹیک لگاتے ہیں تو یہ اس کے لیے ایک انفائنائٹ میموری بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم پش ڈاؤن آٹومیٹا کہتے ہیں. اس فائنائٹ آٹومیٹا کے ساتھ
ہم نے اسٹیک لگایا تو پی ڈی اے بن گیا. اور اس فائنائٹ آٹومیٹا کے ساتھ جب ہم ایک ٹیپ لگائے, ٹیپ بھی انفائنائٹ میموری ہے, تو کیا بن جاتا ہے؟ ٹیورنگ مشین بن جاتا ہے. ٹیپ کے کریکٹرسٹکس یہ ہے کہ یہ انفائنائٹ ہے اور اس میں ہم لیفٹ رائٹ دونوں طرف موو کر سکتے ہیں. یعنی ہم لیفٹ کی طرف بھی, ہمارا مشین کا جو ہیڈ ہے, جو کنٹرول ہے, تو وہ لیفٹ کی طرف بھی موو کر سکتا ہے اور واپس رائٹ کی طرف بھی موو کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان لمیٹڈ ہے. تو ان لمیٹڈ تو اسٹیک بھی تھا, لیکن اسٹیک میں ہم لیفٹ اور رائٹ موو نہیں کر سکتے تھے, ہم صرف ٹاپ پہ انسرشن اور ڈیلیشن کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, تو ایک فائنائٹ آٹومیٹا ہے. اس فائنائٹ آٹومیٹا کے ساتھ, فائنائٹ آٹومیٹا کے ساتھ اگر میموری نہ ہو تو یہ فائنائٹ آٹومیٹا ہے. اس کے ساتھ اگر ہم انلمیٹڈ میموری لگائی جس کو اسٹیک کہتا ہے تو یہ پی ڈی اے بن جاتا ہے. اور اس فائنائٹ آٹومیٹا کے ساتھ جب ہم ٹیپ لگائی, ٹیپ بھی انلمیٹڈ میموری ہے, تو یہ ٹیورنگ مشین بن جاتا ہے. ٹیورنگ مشین کی کیپیبلٹیز کیا ہے؟ اسٹیک ایک ریسٹرکٹڈ میموری تھا, لیکن ٹیورنگ مشین ریسٹرکٹڈ میموری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ لیفٹ رائٹ دونوں طرف موو کر سکتے ہیں, اور اس میں ہم انسرشن اور ڈیلیشن دونوں ہر جگہ سے کر سکتے ہیں. Initially the Turing machine, initially the tape contains only the input string and is blank everywhere else. ٹھیک ہے, یہ اسٹیک میں بھی اس طرح تھا کہ انیشلی ٹیورنگ مشین کیا ہوتا ہے, اس پہ جو انپٹ اسٹرنگ ہے وہ ہوتا ہے اور اس کے بعد سارے بلینکس ہوتے ہیں. If the machine needs to store information it may write this information on the tape. یعنی یہ ایک ٹیپ ہے اور یہ مشین ریڈ اینڈ رائٹنگ کے لیے, ریڈنگ اینڈ رائٹنگ دونوں کے لیے یہ ایک ٹیپ یوز کرتا ہے. جب انفارمیشن ریڈ کرتا ہے تب بھی اس ایک ٹیپ سے کرتا ہے, اور جب انفارمیشن رائٹ کرتے ہیں تب بھی ایک ٹیپ سے کرتے ہیں. ویسے ایک بات ذہن میں یاد رکھیں, میں ہمیشہ ایک ٹیپ کہتا ہوں, تو ٹیورنگ مشین میں ایک سے زیادہ ٹیپ بھی ہو سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ٹیورنگ مشین میں 2 3 4 ٹیپس ہو سکتے ہیں, لیکن 2 3 4 ٹیپس ہو سکتے ہیں, لیکن پاور میں یہ برابر ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ 2 ٹیپ والا ٹیورنگ مشین, 3 ٹیپ والا ٹیورنگ مشین, 4 ٹیپ والا ٹیورنگ مشین اور 1 ٹیپ والا ٹیورنگ مشین یہ پاور میں برابر ہوتے ہیں. میں پاور کی بات کر رہا ہوں, میں ایفیشنسی کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں بھی 2 ٹیپ یا 3 ٹیپ یا 4 ٹیپ والا مور ایفیشنٹ ہو دین سنگل ٹیپ, لیکن پاور میں برابر ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک لینگویج ہے, وہ اگر 2 ٹیپ والا ٹیورنگ مشین ایکسپٹ کر سکتا ہے یا 3 ٹیپ والا کر سکتا ہے, تو وہ 1 ٹیپ والا بھی کرے گا. 1 ٹیپ اگر لگا ہے تو 1 ٹیپ والا ٹیورنگ مشین بھی وہ لینگویج ایکسپٹ کرے گا جو کہ 2 ٹیپ والا کرتا ہے یا 3 یا 4. تو پاور میں برابر ہے, ایفیشنسی میں فرق ہوتا ہے. میری بات سمجھ آ گئی؟ یس سر. عرفان, یس سر. شہباز, آپ لوگ ان میوٹ نہ کریں اپنے آپ کو. یس سر, آگے. کوئی کنفیوژن نہیں ہے نا؟ نہیں سر, نہیں ہے سر. اوکے جی, اسکرین شیئر ہو رہا ہے صحیح؟ یس سر, ہو رہا ہے سر. جی سر, ہو رہا ہے. Initially the tape contains only the input string. یہ تو ہم نے ڈسکس کیا کہ انیشلی ٹیپ پہ کیا ہوگا, صرف انپٹ اسٹرنگ ہوگا, اور اس کے بعد کیا ہوں گے؟ بلینکس ہوں گے نا. اگر انپٹ اسٹرنگ کے بعد کیا ہوں گے؟ بلینکس ہوں گے. If the machine needs to store information, تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ٹیپ مشین ریڈ اینڈ رائٹنگ کے لیے, ریڈنگ کے لیے بھی یہ ایک ٹیپ یوز کرے گا, اور واپس اسٹور انفارمیشن کے لیے بھی یہ ایک ٹیپ یوز کرے گا. To read the information that it has written, the machine can move its head backward at. ٹھیک ہے, یعنی رائٹ کیا, مشین نے ٹیپ پہ انفارمیشن کو رائٹ کیا, اب اس کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرے گا؟ بیکورڈ ایٹ. مشین کین موو بیکورڈ ایٹ, دوبارہ اس کی طرف, دوبارہ ان انفارمیشن پہ. مطلب یہ ہے کہ اے بی سی ڈی ہم نے ٹیپ پہ رکھا, اے بی سی ڈی ہم نے ٹیپ پہ رائٹ کیا, مشین اس کو واپس ریڈ کرنا چاہتا ہے. تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا نا کہ ٹیورنگ مشین کی کیپیبلٹیز یہ ہے کہ یہ ریڈ لیفٹ رائٹ دونوں کی طرف موو کر سکتے ہیں. تو مشین واپس اپنے ہیڈ کو لیفٹ کی طرف موو کر کے دوبارہ اس کو کیا کرے گا؟ ریڈ کرے گا. The machine continue computing until it decide to produce. ٹھیک ہے, to produce an output. The output accept and reject are obtained by entering designated accepting and rejecting state. Accept and reject کب obtain ہوگا؟ اس میں reject بھی ایک state ہوتا ہے. آپ لوگوں نے اگر دیکھا ہوگا تو فائنائٹ آٹومیٹا میں reject state نہیں تھا. ٹھیک ہے, ادھر ایکسپٹ اسٹیٹ تھا, صرف ایکسپٹ اسٹیٹ تھا. ادھر ایکسپٹ اور ریجیکٹ دونوں اسٹیٹ ہوتے ہیں. If it does not enter an accepting or rejecting state, it will go
फॉर एवर। अगर किसी एक्सेप्टिंग या रिजेक्टिंग स्टेट में ये एंटर नहीं हुआ तो ये क्या होगा, फिर एक इनफाइनाइट होगा, नेवर हॉल्टिंग। समझ आ गया ना? Yes, sir. आगे सर. Yes, sir. तो ये एक ट्यूरिंग मशीन है, कंट्रोल है। इसके बाद क्या है, ए बी इनपुट है, और इसके बाद क्या है, ये साइन की तरफ देखिए, ये फिगर नंबर 8 में जो साइन है ये एम्प्टी के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये बाकी क्या है, एम्प्टीज है। फॉर्मल डिफिनेशन ऑफ ए ट्यूरिंग मशीन, तो ट्यूरिंग मशीन की फॉर्मल डिफिनेशन क्या होगी? फॉर्मल डिफिनेशन ट्यूरिंग मशीन का सिर्फ इसके कहाँ पे आ गया, ट्रांजिशन फंक्शन में आ गया। बाकी तो आपको पता है फाइनाइट ऑटोमेटा कितने टुपल्स थे शहबाज? Sir, 5. और पुश डाउन ऑटोमेटा Sir, वो भी 5 Six, थे. sir. वो 6 थे। Six, sir. 6. पुश डाउन ऑटोमेटा में इनपुट स्टैक था ना, तो स्टैक की वजह से वो 6 बन गया। जी सर, एक ज्यादा था. हाँ, और ट्यूरिंग मशीन ये 7 टुपल है, ठीक है। Right. हाँ, तो मेन चीज इसकी जो डिफरेंस है तो ये इसके ट्रांजिशन फंक्शन में है, ठीक है। The halt of the definition of a Turing machine is the transition function delta, because it tells us how the machine gets from one step to the next step. तो सबसे जो ट्यूरिंग मशीन का जो मेन डिफिनीशन है या जो मेन स्टेप है वो किधर है, इसका ट्रांजिशन फंक्शन है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि फाइनाइट पुश डाउन ऑटोमेटा जो है तो वो एक स्टैक यूज करता है, स्टैक में हम लेफ्ट राइट मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ट्यूरिंग मशीन में हम लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं। तो ये इसका ट्रांजिशन फंक्शन स्पेसिफाई करेगा ना कि ट्यूरिंग मशीन ने लेफ्ट की तरफ मूव करना है या राइट की तरफ मूव करना है, तो ये इसका ट्रांजिशन फंक्शन स्पेसिफाई करता है, ठीक है। तो जो ट्यूरिंग मशीन अगर पावरफुल है तो ये किसकी वजह से पावरफुल है, ये इस वजह से पावरफुल है, मोर एक्यूरेट है, क्योंकि इसके पास इनफाइनाइट मेमोरी है। और दूसरी अहम कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये इनफाइनाइट मेमोरी जो है इस पे हम लेफ्ट राइट दोनों तरफ से मूव कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन फंक्शन की तरफ देखिए, ट्यूरिंग मशीन एक पार्टिकुलर स्टेट पे है, ठीक है, और पार्टिकुलर स्टेट पे है। इसके बाद ये टा जो है तो ये क्या है, स्टैक अल्फाबेट है। ट्यूरिंग मशीन एक खास स्टेट पे है और टैब पे एक खास एलिमेंट है, ठीक है। एक खास एलिमेंट को टैब से इसने रीड किया, एक पार्टिकुलर स्टेट पे टैब से इसने एक खास एलिमेंट को रीड किया, फिर ये एक पार्टिकुलर स्टेट को ट्रांजिशन करेगा, टैब पे एक खास एलिमेंट को राइट करेगा, ठीक है, और लेफ्ट या राइट की तरफ हेड को मूव करेगा। एक पार्टिकुलर स्टेट पे है ट्यूरिंग मशीन, टॉप ऑफ द स्टैक एक टैब से एक खास एलिमेंट को रीड किया, तो मशीन क्या करेगा, एक खास स्टेट को ट्रांजिशन करेगा, स्टैक पे एक खास एलिमेंट को राइट करेगा, ठीक है। यानी जब रीड किया तो वापस राइट भी करेगा ना, और लेफ्ट या राइट की तरफ क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा। समझ आ गया ना? Yes, sir. हाँ, पहले हम लेफ्ट या राइट की तरफ ट्रांजिशन नहीं कर रहे थे, इधर आप लेफ्ट या राइट की तरफ क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं। दैट इज व्हेन द मशीन इज इन सर्टेन स्टेट। अब देखिए कि इस ट्रांजिशन फंक्शन का क्या मतलब है। दैट इज व्हेन द मशीन इज इन अ सर्टेन स्टेट क्यू एंड द हेड इज ओवर अ टैप स्क्वायर कंटेनिंग ए सिंबल ए, ठीक है, एंड द हेड इज ओवर अ टैप स्क्वायर कंटेनिंग ए सिंबल ए। मशीन एक खास स्टेट पे है और हेड, मशीन का हेड क्या है, ऊपर देखिए, द हेड इज ऊपर, इस डायग्राम को देखिए, डायग्राम नंबर 8 को। मशीन एक खास स्टेट पे है और द हेड इज ओवर अ पार्टिकुलर स्टेट एंड द हेड इज ओवर अ टैप, हेड एक टैप पे है ना, टैप स्क्वायर कंटेनिंग अ सिंबल ए, कंटेनिंग अ सिंबल ए, एंड इफ क्यू ए, ठीक है, तो सिग्मा एक पार्टिकुलर स्टेट पे है, इसने ए को रीड किया, ठीक है, तो ए को जब रीड किया तो ये आर को राइट करेगा, क्या है, मशीन राइट्स द सिंबल बी रिप्लेस, तो ए को रीड किया, तो एक पार्टिकुलर स्टेट पे है क्यू पे, ए को रीड किया,
تو کیو سی مشین نے کیو اسٹیٹ سے آر اسٹیٹ پہ ٹرانزیشن کیا, اے کی جگہ بی کو رائٹ کیا, ٹھیک ہے, اور ہیڈ نے لیفٹ یا رائٹ کی طرف موو کیا. مشین ایک پارٹیکولر اسٹیٹ پہ ہے, اسٹیٹ کیو پہ ہے, اے کو ریڈ کیا تو اسٹیٹ کیو سے مشین نے کیو آر, مشین نے اسٹیٹ آر کو ٹرانزیشن کیا, ٹیپ پی بی کو رائٹ کیا اور لیفٹ یا رائٹ کی طرف موو کیا. جس طرح کہ اوپر ٹرانزیشن فنکشن میں ہم نے دیا ہے نا, ایک پارٹیکولر اسٹیٹ پہ ہے, ٹیپ سے ایک پارٹیکولر سمبل کو ریڈ کیا, مشین نے ایک دوسری اسٹیٹ کو ٹرانزیشن کیا, ٹیپ پہ پارٹیکولر سمبل کو رائٹ کیا اور لیفٹ یا رائٹ کی طرف کیا ٹرانزیشن کیا. تو نیچے کیا ہے ٹرانزیشن کیو اے از اکول ٹو آر بی ایل. ٹرانزیشن کیو اے کا مطلب یہ ہے کہ مشین ایک پارٹیکولر اسٹیٹ پہ ہے, ٹیپ سے اے کو ریڈ کیا, ٹھیک ہے, تو ایک پارٹیکولر اسٹیٹ آر کو ٹرانزیشن کیا, بی کو رائٹ کیا, اے کی جگہ بی کو رائٹ کیا اور ایل یا رائٹ کی طرف ٹرانزیشن کیا. شہباز 1 منٹ میں ویڈیو ختم ہو جائے گی, اپ لائن ہو جائے گا تو میں دوبارہ کوشش کروں گا کہ اس کو آن لائن کروں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے سر. یہ سمجھ آ گیا؟ یہ جی سر سر. اس کو اگر دوبارہ ایکسپلین کر لے تو اچھا ہوگا سر. کس کو, یہ ٹرانزیشن کو؟ اس ٹرانزیشن کو سر, جو ٹیپ جو ہے ایک جگہ پر ہے, اے کو ریڈ کیا ہے, اے کو رائٹ کیا, اے کو ریڈ کیا, ایک پارٹیکولر اسٹیٹ پہ ہے مشین, ایک پارٹیکولر اسٹیٹ پہ ہے, اے کو ریڈ اے کیا, کو رائٹ کیا, ہاں اے کو رائٹ نہیں کیا, اے کو ٹیپ سے ریڈ کیا, ٹیپ سے ریڈ کیا, ہاں اے کو ٹیپ سے ریڈ کیا. تو ایک پارٹیکولر لیٹس